اور یہ وہ در مصطفیٰ دا یہ وہ در ہے کہ سکا بیٹا جڑا کہ غلام بن کے آیا اور جیسے نبی نال محبت تھئی ول سکا پیو گلیندہ پچھو جو آیا اور انہیں آ کے جیسے لٹھا کہ میرے دا پتر موجود ہے، آ کے وہ اپنی ساری دولت بھی بیچ آیا، سارا کچھ بیچ آیا اور آ کے دولت میں گنلی تھوڑی جی جی کو پڑی پنڈوکلی میں بدھی ودا ہے آ کے آدھے سونا یہ دولت پکڑو بل کم غلط سے نا حضور فرمایا دسا صحیح آدھا کی ہے یا رسول اللہ دولت چاہ گی کم غلط سے حضور فرمایا وہ بے در ہونے جتھے کم پیسے نہ ہوتی تھے ہو سکتے بے در بغیر پیسے ہوتی وجہ تو دسا صحیح کام کیا ہے وہاں کہ صحیح ہے جنہا والے کو چھوڑنی ایک لڑکا ایک نوجوان لڑکا ایک زید فرمایا اے لڑکا اے میرا پتر ہے ایک گھر بہر بتا ہے کوئی پکڑ کے آیا ہے تے میں ٹردا پھردا روندا پھرلاندا تواڈے کول آ گئے ہن تواڈے کولے تساں مہربانی کرو کہ میری ساری جمع پونجی مکان ہی بیچ آیا زمین ہی ڈنگر ہی ڈھوری ہر شے بیچ آیا یہ کچھ ایک قبول چکرو یہ چھوڑ دے میں کو چلے میں دے غم وچ رو رو کے میرے اکھی نو گئے تواڈے سامنے ہی اکھی دی بینائی چلی گئی حضور فرمایا صبر کر زید گیا تے کم دے ہونے آوے دے تو پوچھ کنے اگر وہ تیرے نال بننا چاہے دے تو کھن منے روپیہ ہے کہ نہیں سکے دے تیرے کو کوئی قیمت نہیں گندے تو کھن کے چلا منے وہ بڑا خوش تھیا بھئی یہ سما کریمی کو مل سی یہ سما لجپالی کو مل سی کہ ہے غلام زر خریدی بیٹھے اور فرمینے ان کے میاں آ کھن کے چلا منے چھوڑ پامنے پیو خوش تھی گیا بھئی ہوئے پوتر ہے میرا پوتر تے اندے غام دے وچ اکھی دے وچ نیری بہا کے بنائی چلی گئی ہے میرا پوتر تا دیکھے میں کو آکسی کے گزرا پہ پیو خوش تھی گیا چلو ہونے میرا پوتر آندا پہ جلے حضرت زید آئے نا تے میں نٹھونے میں ایک پیو ہی آیا بیٹھے تے حضور دی ذات ہے حضور دی خدمت ہی کرے دا کنا انو میرا وڈیرا آیا بیٹھے حضور نے فرمایا ہونی کو آنکھو اگر ویندے تا کھن منجو نہ پوچھا پیو نے ہون ملتے آیا فرمایا منینا کہ تساں میرے والد ہی وے تساں میں کو جایا بھی ہے لیکن جتنی محبت میں نبی اچ ڈٹھی ہے اتنی محبت والے چ کہیں میں کائنات دے کہیں بندے چ میں اتنی محبت نہیں ڈٹھی اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب نے فرمایا اگر ونجنا چاہتے تے گھن ونجو زوری زبری نہ اگر ونجنا چاہتے حضرت زید آقا نا یا رسول اللہ ہن تواڈے در تے آ گیا اے در تے چھوڑ کے نہیں من سکتا سرکار نے فرمایا زید ای نہ کر پیو ماں ہے چلا سرکار نے سمجھایا ول حضرت زید چند دیوہارا واسطے چند مہینے واسطے پیو ماں کو ملن گے ولتا واپس سرکار کے در دے آگے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی قربت اپنی رفاقت اپنی معیت نال نوازنے میں نا اپنے کول رکھ گنے نا اندے دل دے وچ محبت حضور دی اتنی سماوے دی ہے اندے دل دے وچ حضور دا پیار اتنا آوے دا ہے اور حضور دی جدائی برداشت نہ کر سکتے حدیث دے وچ آندے بخاری اور مسلم دی حدیث ہے اس تو نے حنانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے وچ منبر تو پہلے ایک خجی دا دھڑ ہے دھڑ کی بھی ہے تو ہی موچھا لہا دیتا گیا دے تلوی کپ دیتا گیا انہیں کھڑا دیتا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نانے میں ٹیک لا کے دا خطاب فرمینے ہیں لوگوں کو آپ واضح نصیحت فرمینے ہیں تو ایک بڑی نجارہ دن انہیں سمجھ گئے بھئی بڑھائی جو وہ صدر خان آدمی ہے جنہیں لکڑی دا کام کریں وہ آدھے عربی ہے نجار تو حدیث نے میں چاہتے ہیں کہ بنی نجار تھی ایک عورت حاضر تھی موقع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اعمل لکا شیئن تقعد علیہ کیا میں والے واسطے کوئی سنی شے نہ بڑھانا جیدے ہوتے بہے کہ تسا لوگوں کو خطاب فرماؤ کھڑے تھی کہ ٹیک لا کر دے میں کوئی سنی شے بڑھانا چاہنیا فَإِنَّنِي غُلَامًا نَجَّارًا میرا ایک غلام ہے جرا ایہو درکھانا لکم کرے دے ان کا کام ہی ہوئے میں کوئی ایسی شے نہ بڑھوا مقادے واسطے کہ تسا ہوتے تو جلوہ فروغ تھی ہو تے امت کو جرا خطاب فرمایا کرو حضور نے فرمایا ان شئیتی اگر تو چاہیے تو بڑھوا دے صحابہ آدم کے اگلے جمعے کو پہلے ہی انہیں وہ بڑھوا دیتا جنہیں جمعے علی نہار آئی تو غلام ممبر چاہ کے آگے ممبر جنہیں چاہے تو جنہیں دھڑ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو یہ تھے رکھ دے
منبر وچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرن بہ گئے جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیتا تا صحابہ آدن کے پورے مجمع دے وچوں روون دی آواز آن پہ گئی صحابہ دے سائیں تے ڈٹھا کہ کوئی روندا تے کہیں نہیں بیٹھا ہن جے سائیں تے بیٹھے ہیں کوئی روون دی آواز آوے تے ایڈے ہر کوئی دیکھ سی کہ ہے صحابہ کرام آدن کے سائیں تے ڈٹھا نگاہ اڑائی ہر کوئی ایک پہ دے نہیں تھا لیکن صحابہ کوئی بندہ نظر نہ آیا روون والا فرمایا صحابہ دا نظر نہ آیا لیکن جڑا دلاں دے حال جانتے او کو نظر آ گیا میں مصطفیٰ کو نظر آ گیا سرکار کو نظر آ گیا کہ روندا کون پہ حضور میں منبر تو تلے لتھے تے سیدھا اتر گئے سیدھا فرمایا اتر گئے تے میں مان کے ہاتھ جو کھونے نا اور اس کण پہ گیا سسکیاں بھرن پہ گیا اللہ اکبر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جلے گال لکھی دا رومن پہ گیا امام شافعی یہ گال لکھ کے روندن آپ فرمایا اوے بندہ خدا اوے اللہ دے بندو ایک تھوڑ ہوے لکڑ ہوے نبی دی محبت وچ روے تو انسان ہے تیرے اندر دل بھی ہے دماغ بھی ہے تے کوئی نبی دی محبت وچ نہیں رونا ہے امام شافعی کہتے ہیں تیرے میں دل بھی ہے دماغ بھی ہے ادراک بھی ہے فہم بھی ہے عقل بھی ہے اور تھوڑ ہے بظاہر تے وچ عقل نہ ہا زبان نہ ہا فہم نہ ہا ادراک نہ ہا لیکن قربان تیوا نبی دی محبت وچ بل نہیں روندا بیٹھے امام شافعی فرماتے ہیں اے بندہ خدا تو بھی غور کر کے اللہ تے کو دل بھی دیتے عقل بھی دیتے زبان بھی دیتے آنکھ بھی دیتے فہم و ادراک بھی دیتے کیا کہیں تائیں بہ کے نبی دی ذات دے درود پڑھ کے دو ہنچو ہیں تائیں کہ نہیں آکے یا رسول اللہ میرے دل دے دروازے کھلے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی شاعرت ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو حسرت ہو گئی یا رسول اللہ وقت گزر گئے ہون دا آ بنو ہون دا تشریف گھننا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دھڑ حکم فرمایا لوگوں صحابہ کرام کو بھئی دھڑ بچاؤ تے اگا گھننا دھڑ بچاتا صحابہ کرام اگا گھن کے جلے آئے تو علماء بڑی گال لکھ دیں کہ صحابہ کرام نے اے نہ پوچھا یا رسول اللہ دھڑ دے نہ ہی دے وچ زبان ہے نہ ہی دے وچ اکھی ہیں نہ ہی دے وچ عقل ہے ایدے نال کیویں گال کرے دے کھڑے ایک گال سن نہیں سکتا کان کہنی فہم کہنی ادراک کہنی جی میں تساں کہ بندہ دیوار نال گالی کرے نہ کھڑا ہوئے تو یقیناً تساں سمجھ یار دیوار ہے نہ دا کان ہے نہ زبان ہے جو میری گال دا جواب دے سکے صحابہ کرام نے اعتراض نہ کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدے وچ زبان ہی کہنی ایدے وچ کان ہی کہنی ادراک کہنی فہم کہنی عقل کہنی ایدہ تھوڑ دے ایدے نال کیوں گفتگو فرمیندے پے کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ اے او نبی ہیں نبیاں دے سردار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف مٹی دا پرندہ بڑے ہیں صرف مٹی دا پرندہ بڑے نے ہم اور وچ روح جو پھوکے نے ہم انہیں پھوکا مارے نا کہنو کونو طیرم بِإِذْنِ اللہ اللہ دے حکم نال پرندہ بننے نہ آئی فرمایا انہوں کو آکھڑا پوندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آکھڑا پوندا ہے کہ اللہ دے حکم نال پرندہ بننے پھوک مارنی پوندی ہے لیکن قربان تھی ماں سرکار تو سرکار تھوڑ کو پھوک ہی نہیں مارے آکھا ہی نہیں میں زندہ تھی حضور گال کی دیئے تھوڑ زبان نال جواب ہی نہیں دے حضور کو علماء لکھتے ہیں مفتی احمد یار خانعی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں پہلے حضور نے وہ کو زبان دیتی والعقل دیتی والفہم دیتا والادراک دیتا والجل مصطفیٰ علیہ جی میں حضور علیہ دے گئے تھوڑوں میں جواب دیتا جی میں حضور علیہ دے گئے تھوڑوں میں جواب دیتا گیا حضور نے پوچھا ہاں کیا چاہے معاشی ترسا حضور نے تھوڑ پوچھا بے روندہ جو بے نسا چاہتا کیا ہے اتھے لوگ آدھیں کہ اگر نبی یا علی کچھ چاہے تو انہیں چاہنے نال ماذ اللہ کچھ نہیں تھیتا اور میں کہ خدا دے بندیا حضور تا چاہتا منڈے دے بندے حضور تا پوچھ دے بندے حضور پوچھ دے تو نسا تو کیا چاہنے تو آدھیں نبی اگر نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جس کا نام علی ہو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک سرکار تا پوچھ دے بندے تھوڑے نسا چاہتا کیا ہے جی میں تو چاہنے ہوئے کرتے ہیں حضور نے فرمایا تو کر لیا یا تا اساں تے کو ہرا بھرا کرنے ہیں دنیا دے وچ تیرا پھل لگسی تے کو پھل لگسی تے کو لوگ پھل کھا سکتے ہیں جب علی بھی اساں تے کو جنت تے چلا لے توجہ کریں کیا کرنے ہیں تے کو جنت تے چلا لے ہن دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو کر یا جنت تے جے کھائیں لیکن تھوڑا ہے بھاویں ہے تھوڑا لیکن نبی دا عاشق جو ہے سیانا وہ پتہ بھی اتھے لگ گئی تا مردار اتھا سے تیار اتھا سے
جنت لگ ویسا اوے کھا سک جڑے نبی دے غلام مگر یا رسول اللہ ایویں کرو ول جنت چلوا ایویں کرو جنت چلوا دے حضور اے نا کا اچھا جنت چلوے ول کھاڑ ول جبرائیل آنے والا دے ہیں جبرائیل آنے کو آدھے میں جبرائیل آ کویا میکائیل کو گھننا کو لاؤ مونڈے دے چاہ جو اے جون جنت چ ویندے جنت تے جائے نہیں میں کیا کراں حضور اے نہیں فرمایا حضور نے فرمایا چاہ صحابہ کو حکم دیتا جیتے حضور بیٹھے ہیں نا حضور نے میں پاؤں پھیلائے اور فرمایا اتھائی ایک کھڈا کرو حضور نے فرمایا پاؤں پھیلائے فرمایا اتھائی کھڈو ہے اتھائی ایک کھڈو کھڈا جلے کھڈا کھٹیج گیا حضور نے فرمایا ایک دفناؤ اتھائی خدا دی قسم ہے میں پوچھتا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہ دوبارہ نہ آ سکتا اسے گال تھا کہ جنت تواڈی ساری گال تے یہ جنت دی بھئی یا جنت ہے یا اتھائی ہرا بھرا کرتے سو تساں آکھے جنت دا وعدہ کیتے وے جنت دا دفنے تے پہلے پیر آئے دفنے تے پہلے پیر آئے وعدہ تے کیتے وے جنت دا او کیونکہ تھوڑے کو بھی پتہ ہے کہ مصطفی دے قدمے چ آسنا جنت او پتہ ہے کہ جلے حضور دے قدمے چ آوے سا بنی میں سب جو تھے رانتے ہیں جنت چ پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ محبت ہے جیری حضور دی محبت جیری شے بھی حضور دے نال ٹچ تھی ونیا جیری شے بھی حضور دے نال رہ ونیا ان دے دل دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیکھو ایک طرف اقبال ہے جنہاں نام زید ہے اور ایک طرف یہ تھوڑے دیکھو اگرچہ وہ جاندار ہے ایک بظاہر بے جان ہے لیکن وہاں جنہیں نبی کا قرب ملے نبی دی معیت ملی ہے بھامے وہ جاندار ہے وہی نبی دے گانے گانا ہے بھامے اے بے جانے اے نبی دے نغمے پردہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی جلے غزوہ بدر دے دشمن آمن پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا مشورہ کیا کیا کتاب بندے ہیں اساں 313 تلوار ہیں وہاں تھوڑیاں بازا دن 8 بازا دن 9 اٹھ بھی کہیں کیا کتاب کیویں مقابلہ کیتا ونے مدینے چ بہر لڑوں نہ لڑوں کوئی مفاہمت کر کے لوں کوئی آپ کو جزیہ دے دے سو ٹیکس دے دے سو کیا کیتا ونے صحابہ کرام کو مشورہ کیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جنہیں حضور نے مشورہ کیا نا بھئی کیا کیتا ونے لڑوں نہ لڑوں تو چراغ چلا جوش چلا یا رسول اللہ صلح مالا من شئتا وادی من اموالنا ما شئتا خذ من اموالنا ما شئتا میں کہا یا رسول اللہ تساں دے انہاں کافراں لڑنا چاہیے یا نہیں فرمایا ایک کافر کھڑے ایک میدان بدر ہے تساں حکم دے وہ اساں کیسے کس طرح نال جنگ چھیڑ کے رکھ دے میں بدر تے ایک کھڑے یا رسول اللہ اے بدر کھڑے تساں ایک دفعہ حکم تا کرو اساں کیسے کس طرح نال جنگ چھیڑ کے رکھ دے سرکار اے نہ فرمایا ہے خیال بندے اساں 313 ہیں سپر پاور دی گل کرنے نے جیری وقت دی سپر پاور ہے کیسا ہو کس طرح حضور نے یہ نہ فرمایا پتہ چلا علماء حدیث کے تحت لکھ دیں پتہ چل دے کہ نبی دی شان جتنی ودا چڑھا کے اگر بیان کر دے نبی دی شان جتنا مرضی کو لوف کر دے وہ تیرا غلو بالکل جائز اور مستحسن ہے اندر وچ تے کوئی ایک ہے نا اکثر یا آدھا کیا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ کیا ادا کرے ہے کہ اساں ہیں بھی تھوڑے جے بدر تو ادھے کیسے ہو کس طرح جنگ چھیڑ کے رکھ لے اللہ اکبر اے حضرت سعد بن معاذ جلے غزوے دے وچ پہنچے نا تے آپ کو ایک تیر لگا ابن ارقا ہے انہیں مارا تیر انہیں کہا خذ تو انا ابن ارقا اے تیر ہے پکڑ ٹھیک ہے پکڑی تیر کو میں ہاں ابن ارقا جلے آپ کو تیر لگا تو آپ دی رگ کٹ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی طرف حضرت سعد بن معاذ دی طرف خود اگر تھی کہ حضور نے کیا جواب دیتا وہ بندے جراد ہے نا انا ابن ورقا خذھا تیر پکڑ میں ابن ارقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا ارق اللہ وجہک فی النار ان بندے کو ابن ارقا کو حضور نے فرمایا اوے لعنتیا اللہ تیرے چہرے کو بھا دے وچ ساڑے تے میرے غلام کو تیر مارے تو میرے غلام کو تیر مار کے فخر کرنے اللہ تیرے چہرے کو بھا دے وچ ساڑے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کی رگ کٹیج گئی اور بچن نے کوئی چانس کہنا تھا آپ نے دعا کی تھی یا اللہ اگر ایک کافر مالوی آسن
بے پھری والا آسن تے نبی دا مقابلہ کرے سن تو بل میری جد حالی نہ گاٹھ بل میں کو حالی بھی زندہ رہا بل میرے ساتھ چلا تاکہ بل میں ایک دفعہ کھڑا کیما تے نبی دی طرفوں کافر نال بل لڑا تے اگر نہیں آمنا بل ہون سارے کھینا اگر یہ آخری جنگ گئی کافر بل کہنا سن تیرے یار تنگ کرم بل میں کو اپنے بول سر کھینا جلے آپ دا انتقال تھی گیا نا تے آپ دی لاش مبارک اپنے گھر دے وچ گئی تو صحابہ کرام آدھن کہ حضور اپنے مسجد ربی جلے ونجن پہ نا حضرت ساتھ دے گھر دی طرف تو بڑی تیزی نہ صحابہ کرام حدیث دے وچ نہ کہتے کہ اتنی سپیڈ وچ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سپیڈ وچ گئے کہ صحابہ آدھن کے پیچھے چلے جلے چادر آنا موڑے دے کو لے اصل پوچھا یا رسول اللہ اٹھے تک آدھے کہ تسمے تو ٹوٹ پائے گئے اتنی تیزی نال حضور چلے اصل حضور یہ ساتھ بن معاذ دا گھر ہے یہ نالو دا گھر کھڑے یہ ہونے پہنچ میں نہیں یا رسول اللہ ہونے اتنی تیزی آرام نہ چلو یا رسول اللہ ہونے پہنچ میں نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ آدھا کہ کنہیں سادے ونجن تو پہلے فرشتے آمین تے ساتھ بن معاذ کو چاہ کے چلے جاتے ہیں میں صحیح گل تیزی کرے دے پہ آئے یہ نہ ہوگے کہ فرشتے آمین تے ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی لاش کو چاہ کے ارشاد دے رکھے ونجن صحیح گل میں دے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے تو کمرے دے وچ چار پئی دے اوتے حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمان آپ دی لاش پئی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو بہر کاٹی دا خود کرتے اور ایمیں حضور ٹورے کہ جی میں ایمیں پتہ لگتا ہے بھی پیر رکھن دی چاہ نہ ہوئے کہ مطلب دیکھ دیکھ کے پیر نہیں رکھے تھا تلے پانیوں میں جگہ شہ ہوئے تو بتائیں کہ دیکھ دیکھ کے پیر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمیں پیر چاہ دیکھ دیکھ کے جلے جنازہ تھی گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرن واسطے حضرت سعد بن معاذ دی قبر دے وچ خود لگے پتہ چلا کہ جڑا نبی دی عزت دی خاطر نبی دی طرف لڑے اور شہادت پاوے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مرتبہ عطا فرمائے دے کہ یزید نال جہاں لڑا ہے کو لوگ کیا دین حسین جہاں یزید نال لڑا ہے کیا دین حسین آدھن اور جڑا وقت دے انگریزاں نال لڑا ہے وہ کیا دین وہ لوگ غازی ممتاز حسین آدھن اور جڑا آج دے قادیانہ نال لڑے وہ لوگ خادم حسین آدھن جڑا وقت دے قادیانہ نال ٹکر دیتے جب قادیانیاں کو دسا دیتے کہ جی میں محمد عربی دے غلام ہوں میں زندہ ہوں جی میں محمد عربی دے غلام خدا دی قسم ہے علامہ خادم رضوی صاحب کو دیکھ کے علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال فرمینے ہم کہ قوت از سختی اصحاب نے علامہ اقبال فرمینے ہم کہ تو صدا دے ہو کہ طاقت والو ہو بندہ ہوتے میں جیسے ڈولے شولے جہاں چکا پلوان ہوئے فرمینے نہیں قوت از سختی اصحاب بھئی یہ اصحاب مضبوطوں میں دوالت قوت ہو ہے فرمایا نہیں قوت واسطے اصحاب دی سختی نہیں چاہیے قوت واسطے دلیری چاہیے قوت واسطے مومن کو دلیری اور ایمان دی جذبہ چاہیے جنہا وہ اپنے دل جنہا دل مصطفیٰ ایک صحابی ہے انہوں نے بارے ہمیں کہ حقیقی ہلکا بالکل ہلکا بدن کیا حضرت برا بن مالک حضرت انس بن مالک کے بھیرا سب کے بھیرا نہ ہی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی قسم چاہے نا کوئی بندہ اللہ کی قسم چاہے اللہ کو جھوٹا کر دے سکتا یعنی یہ سمجھو کہ کوئی بندہ آکے یا اللہ تے کو قسم ہے تائیں کر دے اگر کوئی بندہ اے آکے چاہے یا اللہ تے کو قسم ہے تائیں کر دے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ وہ بندے کو جھوٹا کر دے سی وہ اللہ تعالیٰ کو کام نہ کرے سی کوئی بندہ اگر اللہ کو قسم دے لیکن فرمایا اللہ بن لیکن برا بن عازب اگر ایک قسم چاہے کہ یا اللہ فلانا کام کر تیری کبریائی کی قسم ہے تو اللہ فرما دی کہ میں ان دی یاری پورے تھا جب محبوب دی یاری پورے کا اللہ ان دی قسم ضرور پوری کر چھوڑے ایک آپ دے بارے مشہور ہے جنگ قادسیہ فتح نہ پہ تھی کوئی عرصہ تھی گیا مسلمان باروں موجودہ کافر جناب اپنے قلعے دے تو تیل سٹن سلاخہ سٹن آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو آقا بھی تو آپ کو جو حضور نے آقا ہے کہ دوسرا اگر اللہ کو قسم اللہ ضرور پوری کرے سی تے جنگ قادسیہ فتح نہیں آج دے قسم حضرت برا بن
ان کی عرض کی تو نے نماز پڑھ کے دعا کی تو نے کہ یا اللہ میں میرا جہاں مقام ہے تیری دربار دے وچ میں تیری کبریائی تیری عظمت کی قسم لینا ایک قادسیہ فتح کرنا ہے ادن جہاں کئی مہینے قادسیہ فتح نہ دیندا پیا آئی آپ دی دعا کرن دے نال شام تو پہلے قادسیہ فتح کر اور آپ دا جسم کی بھی ہے بالکل ہلکا اور آپ سیدھا کہنا رام اقبال تشیر کی قوت از سختی اصحاب نے جنہیں مسلمہ قذاب قلعہ بند تھی گیا بند تھی گیا اندر دروازے بند کر لی تو اندر کوئی بند نہیں سکتا کئی ہزار لشکر کھڑا ہے حضرت برا بن مالک کا کہا اپنے صحابہ جرے آپ دے نال ہاں اپنے ساتھ کہتے ہیں تو تُسا ایک کرو ایک ڈھال کلو ڈھال میں کو رکھو ڈھال دے دوتے تے اے زور لا کے سٹو ہند ہمیں کو اندر بھیجو بس دروازہ جانے دے میں جانا میں دروازہ کھول کے بیٹھا ہر کام کا بدل ہے وہاں کا قبلہ کمال کریں دے ایک نہ تو ساٹھے کئی ہزار کا لشکر مسلمان کے سامنے 80,000 کا لشکر ہے چلو 500 بندہ ہی کیا کو تلوار کرے تو تھوڑی سے کیسے نہ بیٹھ سکتے انہوں آگے دیکھو سٹ ہوتا صحیح صحابہ اکرام نے مل کے بڑی ساری میں ڈھال دے رکھا اور مل کے زور لے انہیں آپ فرمانے جلے کیا جو صحیح نا آپ جلے تشریف کہتے گئے نا میں ہرا دے بیچے اگرچہ آپ تا جسم ہلکا پھلکا آئی دشمن کی تلوار چاہتی کھڑے ہیں کئی ہزار کی تعداد چل لیکن جلے چھوڑے محمد شیر آدھا پہ جلے نٹھا محمد شیر آدھا پہ انہوں نے بھی چھکے چھوڑ گئے دشمنوں نے چھکے چھوڑ گئے اور آپ اندر پہنچ گئے دشمنی میں تکر تھے وہ یہ بیچ گئے وہ تو سوچ ہی نہ سکتے کیونکہ ایسا بندہ بھی ہے جنہا ہوا دے میں چھوڑ کے آئے تو تکر تھی گئے اور آپ اندر بن کے آپ نے دروازہ کھول لیتا اور ول بن کے وہ فتح تھی گیا میں عرض ایک رہتا ہوں یہاں کے علام اقبال کے آدھن کہ قوت از سختی اصحاب نے صحابہ اکرام نے کتنے جنگا لڑے لیکن کہیں تو آگئی حدیث سے جیرہ سنا سی میں مدینہ میں کو بدام والی دکان آئی جتھے صحابہ اکرام مان کے پچھلے ٹائم مان کے یا سویرے سویرے مان کے دودھ بدام یا کھجورا وغیرہ میں مان کے اپنی صحت بڑھے نہیں بلکہ صحابہ اکرام دا اے عالم ہوتا ہے کہ بھوک بھی سخت لگی بدی ہوتی ہے پیٹ دے پتھر بتھے بتے ہونے ہیں اتنی بھوک ہوندی ہے کہ کئی دفعہ روٹی نصیب نہ تھی دی آئی جلے حضور کو پیش تھی دیا نا کہ یا رسول اللہ کھانا نہیں کھاتا تا حضور جلے اپنا انہیں دامن جامن آتا تے حضور تے مبارک پیٹ دے بھی پتھر بتے بتے ہونے ہیں اے کیا فرمائے قوت از سختی اصحاب نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہی مومن کو قوت عطا فرمائیے یہ سختی اصحاب کو کہنے جہی قوت ہے جس میں ایمانی نہ اللہ تعالیٰ